معزز و مکرم حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما تصنعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پچھلے درس میں ہمارا سلسلہ کلام نفس کے تعلق سے چل رہا تھا کہ راہ عبادت کی ایک اہم رکاوٹ نفس بھی ہے، اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہمیں یہ بھی تعلیم عطا فرمائی کہ یقیناً نفس کو پورے طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا، چونکہ مکمل ختم کر دینا یہ حکمت الہی کے خلاف ہے۔ لہٰذا نفس کو اپنی انسانی خواہشات کو چاہیے کہ انسان تقوی کے ذریعے سے لگام دے۔ اور پھر امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تقوی کے فضائل کیا ہے، تقوی کے مراتب کیا ہے، ان تمام باتوں کو ہم نے پچھلے دروس میں بیان کر دیا۔ آخری بات پچھلے درس میں یہ رہی کہ تقوی کا حصول کا طریقہ کیا ہے، تقوی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نفس کو پورے عدم و ثبات سے ہر معصیت سے روکا جائے، یعنی پختہ ارادے اور ثبات قدمی کے ساتھ نفس کو ہر گناہ سے روکا جائے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ صفت تقوی کے حصول کے لیے جسم کے جو 5 اہم اعضاء ہیں، ان پہ اگر آپ کنٹرول کر لیں گے، ان کو گناہوں سے دور رکھیں گے، تو یقینی طور پر آپ کا تقوی کو حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا تھا کہ جسم کے 5 اعضاء جو بہت ہی اہم ہیں انسان کے جسم میں، اگر انسان اس کی نگہداشت کر لے اور اس کو جو ہے قابو میں رکھے تو بہت سارے گناہوں سے وہ محفوظ رہے گا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، تقوی کا حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا تھا کہ نمبر 1 آنکھ، نمبر 2 کان، نمبر 3 زبان، نمبر 4 دل، اور نمبر 5 شکم یعنی پیٹ۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ابتدائی 2 اعضاء یعنی آنکھ اور کان کو کس طریقے سے آپ گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کو گناہوں سے محفوظ رکھنے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہوگا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پھر تم پر اپنی آنکھ کی حفاظت بھی لازم ہے، کیونکہ آنکھ ہی ہر فتنے اور ہر آفت کا سبب ہے۔ انسان جو فتنے میں مبتلا ہوتا، انسان جو آفت و مصیبت اور گناہ میں مبتلا ہوتا، اس کا ایک اہم سبب آنکھ ہے۔ تو امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں اس کے متعلق یعنی آنکھ کی نگہداشت کے متعلق 3 اصول بیان کرتا ہوں، جن پر کار بند ہونے سے
نظر کی حفاظت انشاءاللہ تعالی پورے طور پر حاصل ہو جائے گی۔ پہلا اصول امام غزالی علیہ الرحمہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْنَعُونَ، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے مسلمان مردوں کو حکم دو، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں کی خبر ہے۔ یہ مکمل آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت کے ذریعے سے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تین اہم باتیں ہم کو ملتی ہیں۔ ایک، رب تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے تادیب بھی فرمائی، یعنی ادب بھی سکھلایا، اور نمبر دو، رب تعالیٰ نے ہمیں تنبیہ بھی فرمائی، اور نمبر تین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحدید بھی اس میں ہے۔ تحدید مانے رب تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا۔ تو تین باتیں کس طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ تادیب یعنی ادب سکھانا، تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تو اس آیت کے اس جملے میں کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، تو اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ یغض فرمایا ہے، اور یغض یہ عربی گرامر کے اعتبار سے امر ہے، یعنی کسی بات کا حکم دینا۔ تو فرماتے ہیں جو صیغہ امر ہے تو غلام پر لازم ہو جاتا ہے کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے۔ ہم سب غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عاجز اور کمزور بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک حقیقی ہے، احکم الحاکمین ہے، رب دو جہاں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ رب تعالیٰ جب ہمیں کسی بات کا حکم دے تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اے مردو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور یہاں پر حکم فرمایا۔ تو یہی کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ کہ آقا کے حکم کی تعمیل کرے اور اس کے بتائے ہوئے آداب کو بجا لائے، ورنہ بے ادبوں میں اس غلام کا شمار ہوگا۔ اگر ہم اپنے مالک کی بات کو نہ سنیں، آقا کی بات کو نہ سنیں غلام ہو کر، تو ظاہر سی بات ہے بے ادب ہم شمار کیے جائیں گے۔ اور کہتے ہیں اور بے ادب غلام کو آقا کی مجلس میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ ہم اور آپ رب تعالیٰ کے کمزور بندے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور یقیناً رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی عزیز بارگاہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ رب تعالیٰ نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا اس پر عمل کریں، کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو بے ادب بن کر حاضر نہ ہو بلکہ با ادب بن کر حاضر ہو۔ اور فرماتے ہیں اور نہ وہ آقا کے سامنے آنے کے لائق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی غلام کسی آقا کی اگر نافرمانی کر دے تو اس کا منہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو، اپنے چہرے کو دکھائے۔ اس نقطے کو ذہن نشی کر لو اور اس میں غور کرو، کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے رب تعالیٰ نے جو تادیب ہمیں ادب سکھلایا ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے، کہ رب تعالیٰ خود یہ فرماتا ہے کہ اے مسلمان مردو تم اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اس میں تنبیہ بھی ہے، آپ نے فرمایا، اور تنبیہ ان الفاظ میں ہے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، کہ رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے مردو تم اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اگر تم یہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا معاملہ ہے۔ تو اس بارے میں امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے،
ایک یعنی ہم اور آپ اگر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، نظروں کو جھکائے رکھیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلوں کی پاکی عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ، چونکہ یہ زکوٰۃ سے لفظ ازکا بنا ہے، تو کہتے ہیں زکوٰۃ طہارت کے معنی میں ہے، پاکی اور صفائی کے معنی میں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ معنی اور مطلب ہوگا کہ کوئی بندہ مومن اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے دل کو پاک و صاف کر دے گا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کی نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کا باعث ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کیونکہ زکوٰۃ کے معنی لغت میں بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا بارہا علماء سے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیے، اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مال کے میل کو صاف فرما دے گا، آپ کے مال کا جو میل ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے پاکی کا معنی آیا۔ اور دوسرا احادیث کی روشنی میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کوئی بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے تو وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس مال میں اتنی برکت ہو جاتی ہے کہ وہ مال بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے نظروں کو جھکائے رکھنا مومنوں کی نیکیوں کو بڑھانے اور زیادہ کرنے کا باعث ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی لغت میں بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور اطاعت و خیر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو، اگر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی نہیں رکھیں گے اور جہاں چاہے نظر اٹھائے دیکھتے رکھیں گے اور آزادانہ اپنی نظروں کو گھماتے رہیں گے تو فرماتے ہیں تو بسا اوقات تو اکثر تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کرو گے۔ ایسا ہوتا ہے ایسا، اور پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہیں حرام دیکھنے سے محفوظ رہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم فضول ادھر ادھر دیکھنا بھی چھوڑ دیں، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھیں آپ، تاکہ آپ ادھر ادھر دیکھنے سے محفوظ رہیں گے تو آپ کی نظر آزاد نہیں رہے گی بلکہ پابند رہے گی، جہاں ضرورت ہوگی وہیں پر نگاہ اٹھائیں گے ورنہ پھر اپنی نظروں کو نیچی کر لیں گے۔ اور اس کی برکت سے ہوگا یہ کہ آپ حرام دیکھنے سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ اب اگر قصداً حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت ممکن ہے تمہارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے، چونکہ آپ نے اپنی نظر کو آزادانہ چھوڑ دیا تو وہ اس بات کا عادی ہوتا ہے کہ جہاں چاہے وہ اپنی نگاہوں کو اٹھائے پھرتا رہے۔ لیکن اگر آپ اس کو نگاہوں کو نیچی رکھیں گے، اس کا پابند بنائے رکھیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ حرام دیکھنے سے محفوظ رہیں گے۔ تو کہتے یہی ہیں اور بہت ممکن ہے تمہارا دل حرام شے پر فریفتہ ہو جائے اور تم تباہی کا شکار ہو جاؤ، کیونکہ روایات میں یہ وارد ہے۔ کیا ہے کہ بعض اوقات بندہ کسی چیز پر نظر ڈالتا ہے تو اس سے اس طرح وہ اثر قبول کرتا ہے جس طرح چمڑا عمل دباغت سے رنگ کو قبول کر لیتا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی کبھی کبھی چمڑے کو جو ہے رنگ دیا جاتا، اور جب چمڑے کو رنگ دیا جاتا دباغت کے ذریعے سے تو پھر اس کا اپنا جو اصلی رنگ ہے وہ چلا جاتا اور جس رنگ میں رنگا جاتا وہ رنگ اس پر غالب آ جاتا۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ بندے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز پر نظر ڈالتا ہے تو اس چیز کا اثر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے، اور جب وہ اگر بری چیز ہے تو پھر برائی کے اثر کو وہ قبول کر لے گا، اور جب برائی کے اثر کو قبول کرے گا تو پھر وہ برائی میں ملوث ہو جائے گا۔ اس طریقے سے وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ اور آگے کہتے ہیں اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو، یعنی ہم کہیں دیکھ تو رہے ہیں لیکن وہاں دیکھنا جائز ہے، مباح ہے، حرام تو نہیں ہے، کہتے ہیں اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو، جائز ہو،
تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل مشغول ہو جائے، یعنی کسی مباح اور جائز چیز کو دیکھ کر بھی ایسا ہوتا ہے کبھی وہ چیز آپ کے دل میں گھر کر جاتی اور پھر آپ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس کے سبب تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور خطرات آنے شروع ہو جائیں، خیالات آنے شروع ہو جائیں، اور شاید وسوسے کی چیزوں تک عملی طور پر نہ پہنچ سکو، اور اس طرح وسوسوں کا شکار ہو کہ نیکیوں سے رہ جاؤ۔ ہوتا ہے ایسا کبھی کبھی کہ انسان کہیں پر دیکھتا ہے، وہ دیکھنا جائز تو ہوتا، لیکن وہ چیز میں وہ اس طریقے سے محو ہو جاتا ہے اور دل میں اس طریقے سے وہ چیز بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسی میں گم ہو کر وہ نیکیوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے جو دیکھا وہ چیز مباح تو تھی، جائز تو تھی، لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر اتنا گہرا ہو گیا جس کی وجہ سے آپ نیکیوں سے دور رہ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مباح چیزوں کو بھی بلا ضرورت دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں، لیکن اگر تم نے کسی طرف دیکھا ہی نہیں، یعنی ہم مباح چیز کو بھی نہیں دیکھے غیر ضروری، تو معاملہ یہ ہے تو ہر فتنے، وسوسے اور خطرے سے آپ محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت و نشاط محسوس کرو گے۔ تو یہ چیز اگر انسان کو حاصل ہو جائے یعنی دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل پرسکون ہو تو نیکیاں بہت جلدی وہ قبول کرتا ہے اور بآسانی راہ عبادت کو طے کر سکتا ہے۔ اس چیز کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان الفاظ میں ادا فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو امام غزالی علیہ الرحمہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچائے رکھو، اپنے آپ کو تم نظر حرام سے پوری احتیاط سے بچاؤ، کیونکہ ایسی بد نظری دل میں شہوت کی تخم ریزی کرتی ہے۔ یعنی اگر آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے حرام کو دیکھ لیا تو یہ بد نظری ہوئی، اور اس کی وجہ سے دل میں برائی کی بیج اگ جاتی ہے، برائی کی بیج کو گویا کہ آپ نے اس میں اگا دیا ہے، اور اس گناہ کا ارتکاب کرنے والے کو فتنے میں وہ مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ آنکھ کو نظر حرام سے روکنا شہوات سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج آپ دیکھیے بہت سارے معاملات آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک عورتوں کی جانب سے بے پردگی کا معاملہ ہے اور مردوں کی جانب سے بد نگاہی کا معاملہ ہے۔ اگر مسلمان یا پھر انسان جو رب تعالیٰ نے ہمیں قانون عطا فرمایا کہ نگاہوں کو نیچی رکھیں، آج آپ دیکھیں دنیا بھر میں ریپس کے بہت سارے کیسز ہر آئے دن آتے رہتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قدر گناہنے ہوتے ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو آپ شرم کے مارے جو ہے نا اپنی آنکھوں کو جھکا لیں گے اور آپ کا دل رونے لگے گا۔ اور یہ جتنے بھی لوگ قوانین بنانے بیٹھے ہیں تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سب معاملات عروج پر آ جاتے، لوگ کر گزرتے ہیں، تب جا کر یہ چاہتے ہیں کہ اس پر پابندی لگائی جائے، اس پر قوانین بنائے جائے۔ لیکن مذہب اسلام کا دیکھیں طریقہ کار کیا ہے کہ جہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے، یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ جہاں سے فتنے کا آغاز ہوتا ہے، جرم کا آغاز ہوتا ہے، اسی پر جو ہے رب تعالیٰ نے پابندی لگائی اور وہیں پر اس کا سد باب فرما دیا اور یہ کہہ دیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ظاہر سی بات ہے انسان اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے گا تو بد نگاہی سے محفوظ رہے گا، جب بد نگاہی سے محفوظ رہے گا تو آگے کے جو گناہ ہیں اس گناہ کے قریب بھی وہ نہیں جائے گا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ انسان پہلے بد نگاہی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دل اس کا بہکتا ہے اور پھر برے راستے پر چل پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرام کاری میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد پاک ہے جس میں رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھلایا کہ اے مردو تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور اس ادب کو اپنے آپ میں جو ہے جاری کریں تاکہ ہم اور آپ بہت سارے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں۔ دوسری بات،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو ہمیں حکم دیا کہ بندہ مومن جب ہر وقت اپنی نگاہ کو نیچی رکھے گا تو بہت سارے اس کو فائدے حاصل ہوں گے۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں، ایک شاعر کے قول کو نقل کرتے، کہ اگر تم اپنی آنکھ کو کھلا چھوڑ دو گے تو رنگا رنگ نظارے ایک روز تمہیں مشقت میں ڈال دیں گے۔ تم وہ چیزیں دیکھو گے کہ نہ تو ان تمام پر تم کو قدرت ہوگی اور نہ ان میں بعض سے تم کو صبر ہو سکے گا۔ لہٰذا جب تم ہر وقت نظر نیچی رکھو گے اور اسے بے فائدہ اور لا یعنی چیزوں پر نہیں ڈالو گے تو تمہارا سینہ وسوسوں سے صاف رہے گا، دل فارغ ہوگا اور خطرات سے راحت میں رہو گے، تمہارا نفس آفات سے سلامتی میں رہے گا اور نیکیاں کا حاصل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب دوسری بات اس آیت کریمہ کی روشنی سے یہ ہے کہ تحدید بھی ہے، اس میں تحدید یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں خوف دلایا گیا، ڈرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ خبیر بما تصنعون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، یعنی بندہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ اگرچہ کسی بد نگاہی کی وجہ سے برا خیال جو بندے کے دل میں آتا ہے اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خبر ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے کہ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خائن آنکھوں کو اور سینوں میں پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔ اور یقیناً ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیبی والشہادہ ہے، کہ جو چیز چھپی ہے اس کا بھی رب تعالیٰ عالم ہے، جاننے والا ہے، اور جو چیز ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ تو یہ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس ایک آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں پہلا اصول بتایا کہ مرد مسلمان کو چاہیے کہ ہم اپنی نگاہوں کو اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ہمارے حق میں بہت ستھرا اور پاکیزہ معاملہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال سے باخبر ہے۔ دوسرا اصول نظر ہی کے ذریعے آنکھ کے سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غیر محرم عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا، دیکھیں عام طور سے انسان باہر نکلتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، کہیں پر جاب کرتا ہے، کہیں پر اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے جو امام غزالی علیہ رحمہ نے آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں درس دیا اس پر عمل کریں، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اس لیے کہ غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنا کس قدر برا ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی روشنی میں آپ بتاتے ہیں غیر محرم عورت کے حسن و جمال پر نظر ڈالنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ تو جو شخص ایسا کرنا چھوڑ دے گا، ترک کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے سرور آمیز عبادت کا مزہ چکھائے گا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی نگاہ کو وہ غیر محرم پر ڈالنے سے دور رکھے گا، محفوظ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی سرور آمیز یعنی خوشی حاصل ہونے والی عبادت کا مزہ چکھائے گا۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایسا رحیم ہے، ایسا غفور ہے کہ ایک نوجوان کے بارے میں امام غزالی علیہ الرحمہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو ایک عورت پر فریفتہ ہو جاتا اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر جاتی، اور وہ یہ چاہتا کہ جس بھی طریقے سے ممکن ہو وہ عورت سے ملاقات کرے اور اپنے ناجائز معاملے کو پیش کرے، اور وہ اسی کوشش اور طاق میں رہتا ہے لیکن موقع نہیں ملتا، یہاں تک کہ اسے یہ خبر ملتی ہے کہ وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ سفر کرنے کا ارادہ کرتی ہے، یہاں تک کہ جب اسے معلوم ہوتا اس مرد کو تو وہ بھی ارادہ بنا لیتا کہ میں بھی اس قافلے میں شریک ہو جاؤں گا، تو وہ اس قافلے میں شریک ہو جاتا،
یہاں تک کہ قافلہ کسی ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتا، رک جاتا اور وہاں پر رات قیام کرتا، اور جب رات میں سب سو جاتے تو یہاں تک کہ اسے اس آدمی کو محسوس ہو جاتا کہ تمام قافلے والے سو گئے۔ وہ مرد اپنے برے ارادے کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھتا، اس عورت کے قریب جاتا اور جا کر اس بات کا اظہار کرتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ میں غلط معاملہ کروں۔ تو وہ یہ کہتی کہ تمہارا قافلے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ وہ مرد کہتا ہے کہ ہاں سب سو رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو عورت فوراً یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو جیسے ہی وہ یہ بات مرد سنتا ہے گھبرا جاتا ہے، اور جو گناہ کے ارادے سے آگے بڑھتا وہ پیچھے ہٹ جاتا اور فوراً وہاں سے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر دور چلا جاتا اور سچے دل سے اپنے دل میں وہ توبہ کرتا ہے۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے مومن کو، یعنی حرام اس کے سامنے ہے اور وہ حرام میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سرور آمیز عبادت کا مزہ چکھائے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے محفوظ رکھیں۔ عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت عابدین کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی عبادت میں اگر کسی کو لذت آنے لگے تو یہ بہت پیاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے دعا کریں اور آپ کو لطف آنے لگے تو یہ بآسانی نہیں ملتا، اس کے لیے وقت گزارنا پڑتا اور اپنے آپ کو اخلاص و للہیت کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑتا، تب جا کر اس کا حصول ہوتا ہے۔ اور عابدین اولیاء اللہ اس لذت کو پا لیتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ غافل نہیں ہوتے۔ تو آپ یہی فرماتے ہیں کہ عبادت میں حلاوت اور مناجات میں لذت عابدین کے نزدیک ایک بہت بڑی چیز ہے، اور ہمارے لیے اس کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور غیر محرم عورت پر نگاہ ڈالنے سے اپنی نگاہ کو جب آپ محفوظ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عبادت کی لذت آپ کو عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام غزالی علیہ رحمہ جو فرمائے نگاہ کی، آنکھ کی نگہداشت کے سلسلے میں حفاظت کا تیسرا طریقہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے۔ بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، اور یہ آنکھ کے سلسلے میں آخری بات ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس پر غور کیا جائے کہ قیامت کے دن ان اعضاء سے کیا کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمائے، پاؤں عطا فرمائے، تو قیامت کے دن ہمیں ان اعضاء سے کیا کام لینا ہے، ہم اس پر غور و فکر کریں، اور قیامت میں ان سے کون سے کام سر انجام دینے کے لیے رب تعالیٰ نے ان اعضاء کو بنایا ہے۔ یہ اگر اس کام کے قابل نہ رہے، یعنی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کو بنایا ہے تاکہ ہمیں ان اعضاء کے ذریعے سے قیامت میں کام لیں، تو اگر اس کام کے یہ قابل نہ رہے تو سخت حسرت و خسارہ اٹھانا پڑے گا، سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ خیال دل میں جانگزی ہو جانے سے بھی ان کی نگہداشت ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن نشی رکھیں کہ رب تعالیٰ نے ہاتھ ہمیں عطا فرمایا، تو قیامت کے دن ہم ہاتھ سے کیا کام کرنے والے ہیں، پاؤں سے کیا کام کرنے والے ہیں۔ یہ پیاری آنکھیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اس کے ذریعے سے ہمیں قیامت کے دن کیا کرنا ہے۔ اگر قیامت کے دن جو کام کرنا ہے اس کے قابل نہ رہے تو ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس بھی ہوگا، بہت زیادہ نقصان بھی ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ بات ہمیشہ ہم اپنے دل میں جانگزی رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اور آپ فرماتے ہیں پاؤں تو فردوس بری کے باغات و محلات میں چلنے پھرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں اور ہاتھ جنت میں
شراب طہور کے جام چھلکتے ہوئے پکڑنے اور میوہ جات توڑنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اور ہم گناہگار امتی تو یہ کہتے ہیں کہ جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقدس نورانی ہاتھوں سے ہم گناہگاروں کو جام کوثر عطا کریں گے تو اس لیے رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ہاتھ عطا فرمائے تاکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے عطا کیے ہوئے جام کو ہم اپنے گناہگار ہاتھوں میں پکڑ سکیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں اور آنکھ دیدار الہی سے لطف اندوز ہونے کے لیے عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اسی پر تمام اعضاء کا بھی قیاس کیا جائے، باقی اعضاء بھی علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ آنکھ کی نظر کی حفاظت ان باتوں کے ذریعے سے، ان اصولوں کے ذریعے سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا جو عضو ہے کان، کان کا بیان مختصر ہے، اس پر انشاءاللہ آج کے درس کو ہم ختم کریں گے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور اس کا ضروری ہونا دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ سننے والا بھی کلام کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے سن رہے ہیں، تو اور کسی بھی اعتبار سے آپ اس کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں تو آپ گویا کہ اس گناہ میں شریک ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے کوئی گناہ کے کام کی پلاننگ ہو رہی ہے اور آپ بھی بخوشی اسے سن رہے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا امام غزالی علیہ رحمہ نے کان کو بھی بری اور فضول باتوں کے سننے سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کا ضروری ہونا دو وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ تو اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ سننے والا بھی کلام کرنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور بری باتیں سننے سے پرہیز کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تم انہیں سنو گے، یعنی بری باتوں کو تم سنو گے تو دل میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، بری باتیں آپ نے سنی تو پھر وہ برائی کے وسوسے خیالات آپ کے دل میں پیدا ہوں گے۔ اس طرح تم خیالات میں مستغرق ہو جاؤ گے اور اس صورت میں لازماً ضروری طور پر عبادت میں غیر معمولی رکاوٹ پیدا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے بری باتیں سنی اور وہ برے خیالات آپ کے دل میں آ گئے اور پھر انہیں میں آپ اتنے محو ہو گئے جس کی وجہ سے یہ برے خیالات آپ کی عبادت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر ہم بری باتوں سے محفوظ رہے تو برے خیالات سے محفوظ رہیں گے، برے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، تو اس طریقے سے ہم گناہ سے محفوظ رہیں گے، تقوی کا حصول ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ پھر اے عزیز، پھر اے پیارے، تو جان لے کہ جو گفتگو انسان کے دل اور زبان تک پہنچتی ہے اس کی خاصیت ایسی ہے جیسے پیٹ میں کھانے کا پہنچنا۔ انسان کھانا کھاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے اور اس کے کئی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، اور سب جانتے ہیں بعض کھانے نقصان دہ ہوتے ہیں، بعض نفع دینے والے ہوتے ہیں، بعض کھانے جسم کی غذا بنتے ہیں اور بعض زہر کے مانند برا اثر کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، فطری اعتبار سے ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھی اور پاکیزہ گفتگو سے ایمان تازہ ہوتا ہے، بری گفتگو سے ایمان مردہ ہو جاتا ہے، بلکہ طعام کی نسبت کلام کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کھانا تو انسان کے جسم کو بگاڑنے کے لیے کم اثر کرتا ہے، لیکن کلام جو ہے یہ زیادہ اثر کرتا ہے، فرما رہے ہیں، اور زیادہ دیر یہ برا اثر باقی رہتا ہے، اس لیے کہ نقصان دہ طعام معدے سے، پیٹ سے، نیند وغیرہ کے ذریعے زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے خوب کھا لیا لیکن جب سو کے اٹھ گئے آپ تو آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں، یعنی نیند کے ذریعے سے بھی جو بدہضمی کا معاملہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر پا رہنے والا معاملہ ہے،
اس لیے کہ نقصان دہ طعام معدے سے نیند وغیرہ کے ذریعے زائل ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اس کا اثر کچھ وقت باقی رہنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر اثر زائل نہ بھی ہو تو وہ دوا کے ذریعے زائل کیا جا سکتا ہے، یعنی کھانے کی وجہ سے جو خرابی پیٹ میں آئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ دور ہو سکتی ہے، لیکن بعض باتیں بسا اوقات اکثر انسان کے دل میں اس طرح جاگزی ہو جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں کہ انسان بھولتا ہی نہیں۔ اگر وہ خراب اور ناروا ہوں، ناجائز ہوں، تو انسان کو ہمیشہ ان کا تصور خرابی میں ڈالے رکھتا ہے، اور ان کی وجہ سے دل وسوسوں کی آماج گاہ بنا رہتا ہے، یعنی برابر وسوسے آتے ہی رہتے ہیں۔ حالانکہ ان خیالات سے دل کو پاک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے وسوسوں سے دل کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات یہ وسوسے کسی بلا اور آفت میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور انسان کے احساسات کو خواہ مخواہ حرکت دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بندہ ان کے سبب کسی بڑی آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے کانوں کو فضول اور لایعنی باتوں کے سننے سے محفوظ رکھے تو بہت سی آفات سے آرام میں رہتا ہے۔ عقل مند کو چاہیے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، عقل مند کو چاہیے کہ ان باتوں میں غور و فکر کرے۔ تو ہمیں معلوم ہوا آج کے درس سے کہ یقیناً جسم میں بہت سارے اعضاء ہیں، لیکن ان میں آنکھ اور کان یہ اہم اعضاء ہے۔ ان کو ہمیں چاہیے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے جو پیاری باتیں بتائی ہے، ان کی روشنی میں اپنی نگاہ کی بھی ہم حفاظت کریں، اور اسی طریقے سے اپنے کان کو بھی برا سننے سے محفوظ رکھیں۔ اگر اس طریقے سے ہم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے گناہوں سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔